سمجھ آئی، مشورے کی سمجھ آئی، ایمان اور عمل کے منافع ہمارے اوپر کسی نہ کسی درجے میں کھلے۔ اب اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اپنا تن من دھن اس پر لگاؤ، اپنا جان مال وقت اس پر لگاؤ۔ کیا ہوگا؟ اس طرح جان و مال وقت لگاتے رہنے سے اس نعمت کا شکر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت پر تمہیں استقامت عطا فرماتے ہیں۔ پابندی اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلتے ہیں۔ فرمایا بہترین عمل وہ ہے جس پر پابندی ہو، جس کا اہتمام ہو، جو عمل روزانہ کیا جائے۔ تو جو کچھ یہاں ہوا وہ سب کچھ اب ہمیں اپنے مقام پر جا کر کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، مجھے میرے رب آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے اس کا نفع فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے شکر پر۔ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قابل تعریف ہے اور وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے، کسی کے عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کسی کی بدعملی سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، اللہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ اسے نیکیوں کی ضرورت ہے نہ برائیوں کا اس پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس کی شان تو ہر آن ہر لمحہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس شکر پر اللہ تعالی ہمیں آگے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے ہمیں اپنے راستے میں سیر و ضا کے لیے قبول فرمایا، وہ راستہ جس راستے کی فضیلت خود اللہ بیان فرما رہے ہیں قرآن مقدس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول پر یقین کرو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں محنت کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سوا، راہ خدا کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، راہ خدا کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ اسباب و اعمال ہیں ان تمام اسباب و اعمال سے بہتر راہ خدا کی ایک صبح اور ایک شام ہے۔ مقام احدکم فی سبیل اللہ ساعۃ، تم میں سے کسی کا تھوڑی دیر راہ خدا میں کھڑا ہو جانا خیر لہ من عملہ عمرہ فی اہلہ، اس کے اپنے گھر میں رہتے ہوئے ساری زندگی کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں قرآن کے حدیث کے سب سے پہلے مخاطب وہ انصار و مہاجرین ہیں، وہ مہاجرین اور انصار مکے مدینے والے ہیں، ان سے اللہ کے نبی فرما رہے کہ تمہارا مکے میں مدینے میں ساری زندگی عبادت کرنے سے بہتر راہ خدا میں تھوڑی دیر کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں نکلنا حرمین شریفین کی عبادت سے بدرجہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں مکے میں مدینے میں مقام پر رہ کر جو عبادت کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا نفع اس کی اپنی ذات کو ہوگا، لیکن جو اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے ایمان کی، لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اعمال کی، لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے آخرت کی، لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے سنت کی اور شریعت کی عبادت کرے گا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے سے کتنے لوگ حج کرنے والے بنیں گے، کتنے لوگ عمرہ کرنے والے بنیں گے، کتنے لوگ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے، کتنے لوگ عبادت اطاعت فرما برداری کرنے والے بنیں گے، ان سب کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے یہاں مسجد میں تفسیر میں پڑھا جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا قرآن میں والوزن یومئذ الحق، قیامت کا دن کا وزن حق ہے، وہاں اعمال تولے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا اعمال کا پلٹا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کا پلٹا ہلکا ہو گیا فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، کہ وہاں اعمال تولے جائیں گے۔ بعض لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کے اعمال کم ہوں گے، وہ گھبرا جائیں گے، خوف طاری ہو جائے گا، وہ اعمال کم ہیں اب مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، وہ ڈریں گے، خوف کریں گے، اتنے میں ایک بادل کی طرح ایک چیز اٹھے گی
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر مظہری میں عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے، اور معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا ایک بادل کی طرح کوئی چیز اٹھے گی اور جا کر اس کے اعمال نامے کے ترازو میں پہنچ جائے گی، جیسے ہی وہ چیز رکھی جائے گی فوراً اس کے اعمال کا پلٹا بھاری ہو جائے گا۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ جی یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ تمہارے اپنے عمل تو کم تھے، لیکن تم نے جو لوگوں کو دین کی دعوت دی، تم نے جو لوگوں کو قرآن کی دعوت دی، جو تم نے حدیث سنت اور شریعت لوگوں کو سکھلائی، سمجھائی، بتلائی، پہنچائی، ان لوگوں نے تمہارے کہنے سننے پر جو عمل کیا، ان کے عملوں میں اللہ نے تمہارا حصہ کر دیا، تو ان کا ثواب بھی اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ تمہارا اپنا ثواب تو کم تھا، لیکن تمہاری تبلیغ کے ذریعے جو لوگوں نے عمل کیا اس کا ثواب تمہارے ثواب میں مل کر زیادہ ہو گیا، آج تمہاری بخشش ہو گئی، آج تمہاری بخشش ہو گئی، آج تمہارے درجے بلند ہو گئے۔ تو ہماری تبلیغ سے، دعوت سے جو لوگ عمل کریں گے وہ ہمارے حصے میں آئے گا۔ مولانا الیاس صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مولانا